تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اب ایک موضوع شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمانوں سے خطاب شروع ہو گیا، تو اب شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا نزول بھی شروع ہو گیا۔ مختلف احکام نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ باقی مضامین بھی چلتے رہیں گے۔ اس میں ایک اہم مضمون یہ اس طرح عبادات آئیں گی، اس میں اہم ترین عبادت روزہ، پہلے اس کا ذکر آئے گا، پھر اگلی جو اہم ترین عبادت ہے حج، اب اس کا ذکر شروع ہوگا۔ حج کے ذکر کے ساتھ ہی ایک اور مضمون شروع ہو جائے گا، وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کا مضمون، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا۔ اس لیے کہ نماز وہ عبادت ہے جو ہر جگہ ہو سکتی ہے، روزہ وہ عبادت ہے کہ جو آپ امریکہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، ملائیشیا میں ہوں، انڈونیشیا میں ہوں، چین میں ہوں، جاپان میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حج وہ عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں ادا ہو سکتی ہے، اور خانہ کعبہ پر قبضہ کس کا ہے؟ مشرکین مکہ کا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانیں گے، لہذا ان سے لڑنا پڑے گا۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مضمون جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، یعنی ایک طرف شریعت، اس کے احکام ہوں گے، اور دوسری طرف جہاد و قتال کا مضمون شروع ہو جائے گا، حج کے ساتھ ہی نتی ہو کر۔ پھر حج کا جب مضمون قتال کا آئے گا تو اس قتال میں ماضی کے کچھ واقعات جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہوگا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے لڑنے سے انکار کیا، پھر اسی کے ساتھ جالوت و طالوت علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ آئے گا، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے موٹیویشن ہوگی کہ اللہ کے دین میں کیا اہمیت ہے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی حلال و حرام کے معاملے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کھانے پینے میں حلال و حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے شریعت میں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کا ذکر آئے گا، اور ایک اصولی بات سب سے پہلے گئی اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اکساتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ حلال و حرام کے بارے میں اپنے پاس سے کوئی ٹگھوسلا لگانا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، وہ جو چیز کھانے کی ہمیں اجازت دے ہمیں اسی کی اجازت ہے، اور جس سے ہمیں روک دے ہم پابند ہیں کہ ہم اس سے باز آ جائیں۔ اور اگر حلال و حرام کا پتہ نہ ہو تو اپنے پاس سے کوئی ڈھکوسلا نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اہل علم، خاص طور پر جو مفتی حضرات ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یعنی وحی کی، قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد پر عمل کرتے پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے خواہ انہیں نہ کوئی سینس ہو اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں پھر بھی؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے کچھ بھی سوائے پکارنے اور چلانے کے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، سو کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے نوع انسانی کو خطاب کر کے کہا گیا، اب وہی بات جو ہے وہ اہل ایمان کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم
اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کے بندے ہو۔ انما حرم علیکم، اور یہ جو 4 حرام چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر آ گیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی نظر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو مجبور ہو جائے یعنی اس کی جان نکلنے کو آ جائے، بشرطے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت نہ ہو، ولا عادن، اور وہ صرف اتنا ہی کھائے جتنا اس کی جان بچانے کے لیے اس کو ضروری ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کو چھپانے کی بڑی گھٹیا قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، لہذا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور اپنے ہاتھ سے بخشش دے کر عذاب خرید لیا ہے، فما اصبرہم علی النار، کیا ہی ان کا صبر ہے آگ کو جھیلنے کے لیے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ کتاب سچائی کے ساتھ، سچائی پر مبنی، وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ ضد میں بہت دور جا نکلے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اب یہ تحویل قبلہ کا جو واقعہ تھا اس پر یہ کنکلوڈنگ آیا ہے، یعنی 17ویں رکوع میں وصل حکم آیا اور 14ویں رکوع میں اس کے لیے تمہید باندھی گئی، اب ساری لے دے اس پر ہوئی، یہودیوں کی طرف سے ریئیکشن آیا، اب ایک کنکلوڈنگ آیت آ رہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے قوموں میں، جب انحطاط آتا ہے تو ان میں جو فروعات ہوتی ہیں، فروع شاخ کو کہتے ہیں، وہ بنیادی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ پس پش چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے قبلہ کی طرف رخ کرنا بلا شبہ نماز کی نیت ہے، نماز کے فرائض میں سے شرائط ہے نا نماز کی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا، اور شرائط اور ارکان یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ فرائض ہیں۔ یہ کس کے فرائض ہیں؟ نماز کے۔ نماز کیا ہے؟ نماز دین کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور اس نماز کی بھی کل نماز یہ نہیں ہے، اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی ہے، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، لیکن یہ کل نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل میں نیکی تو اس کی نیکی ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، کتابوں، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور جو مال خرچ کرے مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، یعنی اپنا محبوب مال، یعنی یہ وہی بات ہے، بر کا لفظ بھی وہی ہے جو واضح ہوا جا کر 4تھے پارے کے آغاز میں، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ وآت المال علی حبہ، مال دیا مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب، مسکینوں کو، اقربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب دیکھیے باقی سارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ضرورت مند، حاجت مند ہیں کسی نہ کسی پہلو سے،
لیکن سائلین جو ہے وہ علیحدہ سے ذکر ہے، سوال کرنے والے، یعنی خواہ وہ کھاتے پیتے ہوں، خواہ وہ تنگ دست ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا حق تسلیم کرتا ہے۔ دو مقامات پر قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے بھی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہیو ناٹ جو ہے وہ تو حقدار ہے، لیکن سائل وہ حقدار نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سب گناہ گار ہیں، قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں گے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے؟ اگر میں مجرم ہوں تو مجھے جرم کی سزا ملنی چاہیے، تو پھر میرا سوال جینوئن سوال ہے یا ان جینوئن سوال ہے؟ ان جینوئن ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اگر مجھے کہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، تم نے گناہ کیا ہے تو سزا بھگتو، تو پھر میری کیا حیثیت ہوگی؟ تو سائل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا حق ہے، آپ کو نہ دینے کو جو ارادہ ہو تو اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی تمہارا مجھ پر حق تھا، میں تمہیں پے نہیں کر رہا، مجھے معاف کر دو۔ اور ہمارے بزرگوں کی روایت یہی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ بھائی معاف کرو، بابا معاف کرو، بی بی معاف کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ بھلا کرے، یعنی تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تو مانگنے والوں کا اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کو ایفا کرنے والے جب بھی کبھی وہ معاہدہ کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور ثابت قدم رہنے والے تنگ دستی میں، جسمانی تکالیف اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی دو بلکہ تین اصطلاحات کو یہاں پر ڈیفائن کر دیا۔ نیک کون ہے؟ جو پورا نیک ہو، اس کے عقائد بھی نیک ہوں، اس کے جو دوسروں کے ساتھ تعلقات بھی نیک ہوں، اس کے معاملات بھی نیک ہوں، اور وہ انڈیورنگ ہو، اسٹیڈ فاسٹ ہو۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے نیکی کے دعوے میں، اور یہی اللہ سے ڈرنے والے متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اب دین کا وہ تصور کہ جو عیسائیت سے آیا ہے اور بدھ مت سے آیا ہے، اس میں بدلہ لینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے دین میں بھی دعوت کی سٹیج پر یہی ہے، یعنی پورے 13 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، آپ نے صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں ہاتھ تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ مار کھاؤ، کھڑے ہو کر کھاؤ، ریٹیلیٹ نہ کرو، تاکہ دشمن کو تمہارے خلاف ایکشن لینے کے لیے، تمہیں کرش کرنے کے لیے کوئی بنیاد اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ یہ مقصد تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں چونکہ یہ مرحلہ آیا ہی نہیں، بدلہ لینے والا اور دوسرا، لہذا ان کے مواعظ میں صرف وہ پہلی باتیں ہیں کہ کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے جب تم دین کی تبلیغ کرو، اور کوئی ریئیکٹ کرتے ہوئے تمہارے منہ پر تھپڑ مار دے، ایک گال پر تو تم دوسرا گال بھی اس کے سامنے پیش کر دو کہ یہاں بھی مار۔ لیکن مکی دور میں مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم تھا، لیکن اب چونکہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب بات کدھر بڑھے گی، پہلے روزے کا ذکر آئے گا، پھر حج کا ذکر آئے گا، اور حج کے ساتھ ہی پھر ذکر کس کا آئے گا؟ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا۔ اب ریٹیلیٹ کرنا ہوگا، تو لہٰذا اب یہ احکام ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہاں کون سا حکم آ رہا ہے؟ قصاص کا حکم، خون کا بدلہ خون۔ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قتل کے معاملات میں بدلہ لینا فرض کیا جا رہا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے قصاص میں کچھ بھی، فاتباع بمعروف، تو لازم ہے اس پر پیروی کرنا معروف طریقے سے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا مقتول کے ورثاء کو معقول طریقے سے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بڑی عجیب آیت ہے کہ اے ہوش مندو، اے سینسیبل لوگو، اے دل والو،
تمہاری زندگی قصاص میں ہے. اگر تم سب معاف کرنے ہی پر لگ جاؤ گے تو مجرمین جو ہیں وہ بہت زیادہ شے پکڑ لیں گے اور بہت زیادہ جری ہو جائیں گے. لہذا ایک تو پہلے فرمایا کہ تم پر قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، اور اب کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ اے ہوش مندو تمہاری زندگی قصاص میں ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح قصاص سے ہوگی. اگرچہ آگے جا کر ذاتی اصلاح کے اعتبار سے، ذاتی تزکیے کے اعتبار سے معاف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. ان دونوں میں تطبیق کیا ہوگی کہ تمہارا دل تو چاہے معاف کرنے کو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر معاف کرنے کی بجائے بدلہ لو تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. یہ ابتدائی حکم ہے. جب تک وصیت کا قانون، وراثت کا قانون نازل نہیں ہوا تھا تو وصیت کرنا فرض تھا. کس کس کے لیے؟ کیا ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ چھوڑے اچھی وصیت اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ اللہ کا حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدلے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا، فاصلہ بینہم، تو ان کے درمیان صلح کرا دے. یعنی جو وصیت کی ہے اس کو تو جوں کا تو بیان کرے، لیکن دونوں فریقوں کے درمیان جس کی حق تلفی کی ہے وصیت کرنے والے نے، اور جو دوسرا فریق ہے جس کو زیادہ دیا ہے یا دینے کی وصیت کی ہے، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے. یہ کہہ کر یا کوئی اور اسلوب اختیار کر کے کہ دیکھو تمہارے باپ کی عاقبت اسی سے سنورتی ہے کہ اس کی وراثت جو ہے وہ عدل کے ساتھ تقسیم ہو جائے. اگرچہ اس نے اپنے بیٹوں میں سے، بیٹیوں میں سے، اپنے جو بھی وراثت کے حقدار ہیں اس میں سے کسی کو محروم کیا ہے، لیکن تم خوشی کے ساتھ جو ہے وہ حق جس کا ہے اس کا چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یعنی جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو ہمارے دل میں اصل خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. لیکن بالفعل اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کوئی برائی کرنے سے جھجکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور جس کے سامنے ہماری پیشی بھی ہونی ہے، اس سے ہم نہیں ڈرتے. دیکھیے ہم بالعموم ایک دوسرے کا لے کر نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور جس کے ہم محتاج ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کے سامنے ہمیں قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اس کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی سیل لگا دی ہے کہ روزے رکھ لو، یہ 30 روزے رکھ لو، میں تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دوں گا. اور تقویٰ جو ہے یہ دین کی روح ہے. یعنی بہت سی مدنی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اصل چیز ہے ہی اللہ سے ڈرنا، تقویٰ اختیار کرنا. مثلا ہماری زندگی کے وہ معاملات جو بظاہر دینی معاملات نہیں ہیں، مثلا شادی بیاہ ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، اور جہاں شادی بیاہ ہوتی ہے وہاں اس رشتے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، اس کی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اور اس میں مقدمات بھی چلتے ہیں. اسی طرح ریاست، قانون، حکومت، یہ دنیا میں تمام ملکوں کی حکومتیں چلی رہی ہیں. اب سورہ حجرات ہو جس میں اسلامی ریاست کے معاملات زیر بحث آئے ہیں، بار بار واتقوا اللہ اتقوا اللہ واتقوا اللہ اتقوا اللہ. یعنی پہلی آیت ہے قانون کی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. پھر فرمایا کہ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آوازی سے باتیں کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو.
پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی دے کوالیفائی فار تقوی، اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تقوی پیدا کر دے گا۔ اور یہاں روزہ، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے آغاز میں اس وقت صورت کے کیا ہوا تھا کہ قرآن مجید ہدی للمتقین ہے، یہاں اگلی آیت میں آئے گا کہ یہ ہدی للناس ہے، یعنی نازل تو کیا گیا تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر، لیکن اس سے راہ پانے کے لیے، اس کی ڈائریکشن پر عمل کرنے کے لیے خوف خدا کا ہونا بڑا ضروری ہے، تبھی ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اور رمضان کا مہینہ کیوں دیا گیا؟ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، ان کے ذمے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا، جو کوئی شوق سے کھانا کھلائے، شوق سے نیکی کرے، فهو خیر اللہ، تو کیا ہی کہنے، اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات دے کر۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ اب ایک رعایت جو وہاں تھی کہ جو پیسے والے ہیں وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں، وہ ودرا کر لی گئی اب فائنل حکم کے اندر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو جاری کیا ایسے مریضوں کے لیے کہ جن کے شفا یاب ہونے کی توقع نہ ہو، کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں روزہ رکھنے کی بجائے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وما یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو کہ اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اس کے شکرانے میں تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرو، اس کی حکمرانی کو قائم کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو بتاؤ کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھے رسپونڈ کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پر یقین رکھیں۔ بے یقینی کی دعا نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں اپنی کسی حاجت کے لیے، اور ساتھ ہی آپ کے دل میں بھی ہو کہ کرن جوگا تو ہے نہیں ہے، کی کریں میری مدد کرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ بڑا ہاف ہارٹیڈلی جا کے اس سے گفتگو کریں گے، اور اسی طرح آگے سے آپ کو رسپانس بھی ملتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہاف ہارٹیڈلی کوئی معاملہ کریں گے، بے یقینی کے ساتھ کہ کرنا تو ہے نہیں ہے، یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو کوئی پیمنٹ کرنی ہو، میں آپ سے پرسوں کا وعدہ کروں، میرے ذہن میں کیا ہوگا کہ ادھر سے مجھے پیمنٹ آئے گی، میں آپ کو کر دوں گا۔ لیکن اگر مجھے پیمنٹ نہیں آئے گی تو میں کتنے ہی خلوص سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پرسوں دوں گا، میں نہیں دے سکتا آپ کو، میرے پاس ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کر نہیں دینا، اس کے خزانے لامحدود ہیں، اس کا صرف حکم، فیور، اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ کرم جو ہے وہ میری طرف کر دی، آپ کی طرف کر دی، تو کام بن گیا۔ تو اس کی سورسز ان لمیٹڈ ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارا علم بھی ہے، ساری قدرت بھی ہے، ساری طاقت بھی ہے، سارے وسائل بھی ہیں، پھر مانگنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یؤمنوا بی، مجھ پر یقین رکھیں۔ وَلَعَلَّهُمْ
یرشدون، اور اس لیے کہ وہ ہدایت پالیں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله